حصار عناد کی بدنما صورتیں ملاحظہ ہوں صدر علی وقار. کنعان کا کنواں، کنویں میں یوسف کے سر پہ 11 آسیب زدہ پرچھائیوں کی سرکشی. داستان عداوت یہیں ختم نہیں ہوتی. سرزمین عراق خواجہ حسن بصری کا دست شفقت اور اس سے منہ پھیرتا عمر بن نمید خالق کائنات کے افعال کو بندوں کے افعال پر قیاس کرتی سوچ کا کینہ بھرتا معتزلہ. داستان عداوت یہی ختم نہیں ہوتی. اندلس کی آخری مسلم ریاست کا سودا اور مسلمانوں کی بقا کی جنگ لڑتے اپنے ہی والد کی پشت پر بغاوت کا چھرا گھونپتا حاکم غرناطہ ابو عبداللہ بن ابو الحسن. داستان عداوت یہی ختم نہیں ہوتی. یمن سے لے کر حجاز سے لے کر آسٹریا کے دارالحکومت ویانا تک 36 سلاطین کی 6 صدیوں پر محیط سلطنت کا سورج سلیمان اعظم کے بعد کمان سنبھالتے یاشوں کے ہاتھوں ایسا ماند پڑا کہ تاریخ بھی نوحہ ہوئی کہ چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی کبا. داستان عداوت یہی ختم نہیں ہوتی. فراغ دلی سے نازی حکومت کے ستم گزیدوں کو گلے لگاتا بیت المقدس اور پھر اس خندہ پیشانی کے جرم میں لہو میں لتڑی داستان کا نقشہ کھینچتے سہونی. داستان عداوت یہی ختم نہیں ہوتی. اس نسل کشی پر 57 اسلامی ممالک کی بےحسی تکتے معصوم فلسطینیوں کا ایک سوال کہ دیکھو انبیاء کا مسکن کیمیائی بموں کی سناٹے دار آوازوں سے گونج اٹھا ہے. کہاں گئی تقریم مقدسات؟ کہاں گئی نسیم حجازی کے ناولوں کی امت؟ یا وہ بھی نسیم حجازی کے ساتھ دفن ہو گئی؟ کہ صدر علی وقار نہ ظالم کی ہنسی بدلی نہ مظلوموں کی بے کس بے اما بے آسرا سی التجا بدلی. اگر بدلا تو ایک ہنسا، اگر نہیں بدلی تو اپنی تقدیریں، نہیں بدلے تو اپنے خواب اور ان خوابوں کی تعبیریں اور ان سے منسلک اپنے دکھوں کی داستاں، اپنے غموں کی داستاں بالکل نہیں بدلی. اپنوں کی منافقت کا وار غیر کے خنجر سے زیادہ گھائل کرتا ہے صدر علی وقار. تاریخ کا ستم یہ نہیں کہ اس پر عفریت کے سائے مسلط رہے. ستم یہ ہے کہ اس کے کورے پنوں پر اپنوں ہی کی عداوت نے سیاہ باب رقم کیے. سوچ جب تلقین غزالی سے محروم ہو جائے تب مفلوج ہو جاتی ہے. اس ریاست ہی کو دیکھ لیجئے کہ لا الہ الا اللہ کے نام پر بنی مملکت نظام شریعت ہی کو دقیانوس سمجھتی ہے. سر پر امامہ سجائے مدرسے کے شہزادے نسٹ میں کامیابی کے جھنڈے گاڑیں، مجمع العلوم بنے یا الغزالی یونیورسٹی مغرب نواز ذہنوں میں یہ ہمیشہ کھٹکتے رہیں گے کیونکہ ان کی سوچ تو عداوت کے قاعدے پڑھ کر جوان ہوئی ہے کہ اب کون سنے طبقاتی تقسیم اور استحصال کا ستم سیتی بلوچ بہنوں کی دہائی جو اسی ملک کے دارالحکومت میں خون آشام رہبروں کے پنجوں سے اپنی چاک دامنی کا حساب مانگ رہی، مگر کوئی ابن قاسم نہیں جو کسی بہن کی دعائی پر لبیک کہے، کیونکہ خزاں کی کالی گھٹائیں ہماری بہاروں کی گودے اجاڑتی رہی کہ صدر علی وقار شدید جذبوں کی تل ملاہٹ برہنہ روحوں کا یہ تماشا کہاں رکے گا؟ یہ عہد حاضر کا المیہ ہے کہ علم و دانش کی درسگاہیں بجائے رنگ چمن کو بھڑکیں، جمال رنگ چمن نکھاریں. یہ نسل نو کو
فقط خرید و فروخت کرنا سکھا رہی ہے اور اس سے ہٹ کر تمام سوچوں پہ سرخ پہرے بٹھا رہی ہے. بتوں کے قدموں میں سجدہ کرنے کی رسم اب تک چلا رہی ہے. جہان مانی تجھے خبر ہو کہ علم و دانش کی درسگاہیں تمام سوچوں پہ سرخ پہرے بٹھا رہی ہے.